حاصل ہم بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، چاہے دینی اعتبار سے ہو، دنیاوی اعتبار سے ہو۔ دینی اعتبار سے فار ایگزامپل ہم اللہ کے قریب جانا چاہتے ہیں، ہم ایک سکون کی کیفیت چاہتے ہیں کہ ہمارا دل اطمینان میں ہو، ہمیں عبادت میں مزہ آئے، ہمیں گناہوں سے نفرت ہو۔ یہ تو دینی اعتبار سے ہو گئے۔ دنیاوی اعتبار سے ہم کامیاب ہونا چاہیں، ہم ٹاپ کرنا چاہیں ایگزامز میں، ہم فٹ رہنا چاہیں، یہ سب کچھ انسان چاہتا ہے۔ لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ تو آپ چاہتے ہیں اپنے اندر لانا، اپنے آپ سے باہر آپ کیا نکال سکتے ہیں، چھوڑ کیا سکتے ہیں؟ جتنا بڑا سیکریفائس کرنے کے لیے آپ تیار ہوں گے، اتنا ہی بڑا رزلٹ آپ حاصل کریں گے۔ جو جتنا بڑا سیکریفائس کرتا ہے، اس کے لیے رزلٹ بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ اگر آپ چھوڑنے کے لیے کوئی چیز تیار نہیں، تو آپ کو کوئی بھی چیز حاصل نہیں ہو سکتی۔ فار ایگزامپل دنیا کی بات کریں، اگر آپ نیند نہیں چھوڑ سکتے تو کون سی کامیابی آپ کو ملے گی؟ کیسے آپ دوسروں سے بھی اچھا پرفارم کر سکیں گے؟ جیسے کہ علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو دنیا کی کامیابی چاہتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اس کو راتوں کی نیند جلانی پڑتی ہے۔ نیند چھوڑنے کے لیے آپ تیار نہیں، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ میں دوسروں سے بھی اچھا پرفارم کروں۔ گناہ چھوڑنے کے لیے آپ تیار نہیں، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے قریب ہو جائیں۔ اور اب آپ کے دماغ میں ہوگا کہ میں تو گناہ چھوڑ رہا ہوں، میں تو ٹرائی کرتا ہوں گناہ چھوڑنے کی، کبھی کبھار ہو جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں وہ کبھی کبھار کیوں ہوتا ہے، آتے ہیں اس پوائنٹ پہ۔ وہ کبھی کبھار روز نہیں ہوتا، ایکسٹریم سچویشنز پہ ہوتا ہے۔ آپ میری بات سے ایگری کر رہے ہوں گے۔ فار ایگزامپل ایک لڑکا یا ایک لڑکی، عام دنوں میں لڑکا بھی آنکھوں کا پردہ کر رہا ہے، لڑکی بھی اپنے جسم کا پردہ کر رہی ہے، شادی کا موقع آ گیا۔ اب دوست بھی کہہ رہے ہیں، گھر والے بھی کہہ رہے ہیں، اور یہ اندر کا نفس بھی تو کہہ رہا ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک یہ نفس تو برائی کا ہی حکم دیتا ہے، کہ ہاں پتہ ہے تم دیندار ہو، تم پردے دار ہو، تمہیں آنکھوں کی حیا ہے، لیکن یہ ایک دن ہوتا ہے، زندگی میں ایک دن آتا ہے، اس دن کم سے کم اتنا اسٹرکٹ مت کرو خود کو۔ اور وہ دوسری سائڈ سے ایک دلیل آتی ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، لیکن نفس چونکہ پاورفل ہوا ہوتا ہے، تو وہ اس دلیل کو دبا دیتا ہے، چپ کرو، سچ میں آج یہ ایک دن ہوتا ہے، روز تھوڑی ایسا ہوتا ہے، ایک دن سے کچھ نہیں ہوتا، چلو کر کے دیکھتے ہیں۔ اب یہ لڑکا بھی کہ جو کبھی نظریں نہیں اٹھاتا تھا، اپنی نظروں کا پردہ کرتا تھا، جب شادی ہو یا کوئی ایسی چیز ہو، کوئی سچویشن ہو جو نارمل روٹین سے ہٹ کر ہو، تو کہتا ہے ایک دن ہے، اس میں کیا پریشانی ہے، چلو کر لیں گے۔ وہ لڑکی ہوتی ہے، میں چلو دیکھ لیں گے غیر محرم کو، لڑکی کہتی ہے کہ ایک دن ہے، اس سے کیا پریشانی، ایک دن سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، چلو میں اٹریکٹیو دکھوں، اب ایک دن سے کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن اصل میں یہی وہ ایک دن تھا جس کے لیے اب تب سے محنت کر رہے تھے، وہ یہی ایک دن تھا جسے انسان نارمل ڈیز میں پریپریشن کرتا ہے، پھر ایگزام کا دن ہوتا ہے، وہ پریپریشن وہ ایگزام کے دن کے لیے کر رہا تھا، اور یہ جو ایک دن تھا وہ پریپریشن آپ اسی کے لیے کر رہے تھے، تاکہ جب ایسی سچویشن آپ کے سامنے آئے تب آپ کا ایمان نہ ڈگمگائے۔ لیکن اس ثانیہ ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہم نارمل ڈیز میں تو ٹھیک چل رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی نارمل سے ہٹ کر کچھ چیزیں ہوتی ہیں، اس وقت میوزک بھی جائز ہو جاتا ہے، اس وقت ہر کوئی چیز جائز ہو جاتی ہے، کیونکہ ایک دن ہے۔ ارے نادان، یہ ایک دن تھا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی ایک دن تم لے جا سکتے تھے کہ یا اللہ میں اس دن کر سکتا تھا جو میں چاہتا تھا، کوئی روکنے والا نہیں تھا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، لیکن اس دن طاقت ہونے کے باوجود، قدرت ہونے کے باوجود، یا اللہ صرف آپ کے لیے میں رکا رہا، آپ کے لیے میں نے وہ چیز نہیں کی، صرف آپ کی رضا کے لیے۔ اس چیز سے اللہ تعالیٰ کی رضا آپ حاصل کر سکتے تھے، لیکن اسی چیز سے آپ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی حاصل کر سکتے تھے۔ اینڈ اٹ ڈپینڈس اپون یو، آپ کی لائف میں پاسٹ میں ایسا کچھ ہوا بھی ہوگا۔ اب آپ ڈیسائیڈ کیجئے کہ اگر پاسٹ میں وہ غلطی ہو گئی، کیا فیوچر میں بھی میں وہی غلطی ریپیٹ کروں؟ اگر فیوچر میں بھی کچھ ایسا پیش آیا تو کم سے کم اس وقت میرا
اس چیز پر رد عمل ہونا چاہیے. میں تب بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بنتا رہوں جیسے میں نارمل ڈیز میں بنتا رہتا تھا، تاکہ میں اپنے دعوے میں سچا بنوں. جو میں ایمان کا دعویٰ کرتا ہوں اس میں سچا بنوں.